ناظرین کرام، حاصل کلام سوال یہ ہے کہ حافظ صاحب، مجھے اپنے وقت کا پتہ ہے کہ اس وقت بچے ماں باپ کے بہترین دوست ہوتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاید کبھی کسی بچے نے ماں باپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو ماں بچے کو 3 ٹائم پکا کے دیتی ہے، جو ماں کپڑے دھو کے دیتی ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، بچے کے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ تو اس صورتحال میں بچوں کی تربیت کیسے اچھی ہوگی؟ کون سی ایسی بات ہے کہ بچے ماں باپ کے دوست نہیں بن رہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی ہے۔ اس میں جو سب سے مین پوائنٹ ہے، مین چیز ہے، میں کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دینا۔ بہت سے ایسی فیملی ہیں جو اپنے بچوں کو ٹائم دے ہی نہیں سکتی، نہ تو ٹائم دیتی، خاص کر کے بہت بڑے بزنس مین جو لوگ ہیں جن کے کاروبار بہت بہت بڑے، اور بچوں کے لیے ٹائم نہیں ان کے پاس ہے۔ میٹنگیں اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ بچہ پھر اپنے ہی اندر بیٹھ جاتا ہے، پریشانی لیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں قید میں ہوں، کسی چیز میں ہوں۔ تو ان کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے، تو سب سے پہلے تو قرآن کی تعلیم اسے دی جائے اچھی طرح سے، قرآن کو کم سے کم اسے ترجمے سے پڑھایا جائے۔ اس کے بعد یہ ہمارے جو معاشرے میں یہ چیز ہے، ہمارے معاشرے میں یہ کہ ہم بھائی عمر اتنی زیادہ نہیں، آپ کو تو اس چیز کا بہتر پتہ ہوگا، چھوٹے چھوٹے تھے جب ہماری والدہ محترمہ کھانا پکایا کرتی تھی تو ہم ان کے ساتھ سارے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سارے بہن بھائی، اسکول کی تیاری ہوتی تھی اور بہن بھائی سارے بیٹھ جایا کرتے تھے، اسے تھوڑا مل رہا بوتا مل، جیسے بھی ملتا تھوڑا وہ گزارا کرتے تھے۔ بڑا اچھے دن تھے وہ، بڑے پیارے دن کے، والدہ کھانا پکا کے دیتی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے 90% بچوں کو سب سے پہلے تو والدہ کھانا پکا کے نہیں دیتی، بچوں کو دیتی ہے بیٹا پیسے لے لو اور بیکری چیز لینا کھا لینا۔ اور بیکری کی چیزیں کیسے بنتی ہے آپ کو تو بہتر پتہ ہے اس معاملے میں۔ تو نہ تو اس میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو نہ تو اس وہ تربیت ہے، نہ پیار، نہ محبت ہے۔ پہلے بچوں کو جو مائیں تھی نا دودھ پلایا کرتی تھی اس نیت سے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، مجاہد بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، فوج بنے گا، یہ بنے گا، کچھ ذہن میں یہ چیز بیٹھی تھی۔ اب یہ چیز ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ میرا بچہ جسے میں دودھ پلاتی ہوں، دودھ پلانے کے ساتھ ہی سو جائے گا۔ وہ نیت ان کی یہ بن گئی کہ دودھ پلانے سے سو جائے گا، تو ساری عمر اس کی سو کے گزرتی ہے، وہ ساری عمر سوئے رہتا ہے۔ اس معاملے پہ سب سے مین پوائنٹ یہ کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے۔ جو تربیت والدین بچوں کی کر سکتا ہے، کوئی دنیا کا شخص نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، ایک اور بات جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھی اور اب دیکھنے کو کم مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ شاید مجھے نماز بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، لیکن میرے والد صاحب مسجد جاتے ہوئے مجھے انگلی لے کے ساتھ چلتے تھے، اور وضو آپ یقین کریں منہ کا دھو لینا ہی تھا، اور نماز میں کھڑے ہوئے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنا کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، رکوع اور سجدے۔ تو آج شاید مسجدوں میں اس چیز کی بھی کمی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے آ رہے، اور بدقسمتی ہی کہوں گا کہ اگر کوئی بچے آ بھی رہے ہیں تو کچھ ہمارے بزرگ بچوں کی شرارتی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی حافظ صاحب نے آپ سے شیئر کیا کہ جو بچے مسجد میں آ رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، وہ نیٹ چھوڑ کے آ رہے ہیں، موبائل چھوڑ کے آ رہے ہیں، وائی فائی چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہ کتنی ایسی عیاشی کے لوازمات ہیں جو ان کو میسر ہیں، وہ چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب جو آ گیا ہے تو خدا را اس کو لائن پہ لگانا، اس کی تربیت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں سمجھتے ہیں یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں، آپ کا بچہ کیوں نہیں ہے؟ آپ نمازی ہیں، بچہ نماز پڑھنے آیا ہے، تو کیوں وہ نمازی، وہ رشتہ کہاں گیا؟ قاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہم مسجد میں گئے، صبح فجر کا ٹائم، اور جماعت کھڑی ہے، کسی چھوٹا بچہ آیا کہ 12-13 سال عمر ہو گئی، سپارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا، اس نے چلانا، اس نے بلب تھا، چل وہ پنکھے کا بٹن گیا، صحیح، چلا اسی وقت بند ہو گیا،
اور جیسے ہی سلام پھیری ایک بابا جی پہلی صف سے اٹھے اور کہنے لگے کس نے یہ جرم کیا تھا. اللہ. وہ بچہ میرے ساتھ کھڑا وہ کانپ گیا ایسے, اس کے پاؤں سے ایسے جیسے کہ زمین نکل گئی. وہ ایسی بے دردی سے اس نے, آپ جو بزرگوں نے اس کے بارے میں لفظ بولے, وہ بچہ ہی کانپ گیا. میرا نہیں خیال کہ شاید کو دوبارہ مسجد میں آ جائے. صبح کا ٹائم ہر چیز چھوڑ کے آیا, وہ نیند چھوڑ کے آیا, اور موسم اتنا ٹھنڈا کہ بارشوں کا موسم بھی چل رہا تھا, سب کچھ چھوڑ کے اور رضائی سے نکلا اور مسجد کی طرف آیا, وضو ٹھنڈے پانی سے کیا. تو جب بابا غلطی سے ہو گیا نا یہ کام, صحیح ہے, غلطی سے کام ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے کچھ ہر مسجد میں میں کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے بزرگوں کو تھوڑا سا لہجہ نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے کہ جیسے کہ جرم ہو گیا, کوئی بندہ قتل ہو گیا, اللہ کے بندے ویسے غلطی سے بٹن دب گیا, تو پھر کیا ہوا اس معاملے اور میں؟ یہ بہت دفعہ بڑوں سے بھی ہو جاتا ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ایسے بڑوں سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو خدا را ہم نے اپنے بچوں کو اپنا سمجھنا ہے, یہ نہیں کہ یہ فلاں کا بچہ ہے, یہ فلاں کا بچہ ہے. نہیں, جو مسجد میں آ گیا ہے وہ نمازی ہے اور آپ کا اس سے رشتہ ہے. اس میں اگر کوئی خامی ہے تو حکمت عملی سے, تربیت کے لیے سب سے ضروری چیز حکمت عملی ہے. ناظرین کرام, انشاءاللہ دوائیوں سے ہٹ کر علاج معالجہ بہت سے ایسے امراض کے لیے ہے جو نفسیاتی امراض کہلاتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.